لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق۔ لواطت کی مذمت۔ جب کوئی مذکر سے غیر فطری طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرے تو اسے عرف عام میں لواطت کہتے ہیں۔ یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے شیطان نوجوانوں کا شکار کرتا ہے اور انہیں دنیا و آخرت میں رسوائی سے دوچار کرتا ہے۔ اسلام میں اس گھنونے فعل کی بھی سخت مذمت کی گئی ہے۔ لوطی ملعون ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس شخص پر جو قوم لوط والا کام بدفعلی کرے۔ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس شخص پر جو قوم لوط والا کام کرے۔ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس شخص پر جو قوم لوط والا کام کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ خطرناک بات جس کے بارے میں اپنی قوم سے ڈرتا ہوں قوم لوط کا عمل ہے۔ اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے جس نے مرد یا عورت سے پاخانے کی جگہ بدفعلی کی ہوگی۔ لوطی پر مخلوقات کا غصہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مذکر سے بدفعلی کرتا ہے تو وہ قوم لوط میں لکھا جاتا ہے اور قوم لوط جیسا بن جاتا ہے، اور جب مذکر سے بدفعلی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، جس سے فرشتوں کو فاعل و مفعول کے گھنونے جرم کا پتہ چل جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں، اے باری تعالیٰ، کیا آپ زمین کو حکم نہیں دیتے جو ان کو سزا دے، دھسا دے، اور آسمان کو حکم نہیں دیتے جو ان پر کنکر برسائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں بردبار ہوں، مجھ سے کوئی چیز چھوٹ نہیں سکتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب مرد سے بدفعلی کرتا ہے تو زمین ان کے نیچے سے، آسمان اوپر سے، اور گھر اور چھت سب پکار اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پروردگار، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ایک دوسرے سے مل جائیں اور ان کو درمیان میں پیس کر رکھ دیں اور ان کے لیے عذاب اور عبرت بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا صبر ان سے زیادہ وسیع سے ہے جو مجھ سے چھوٹ نہیں سکتا۔ عورت کی عورت سے بدفعلی۔ حضرت واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، عورت کا عورت سے گناہ کرنا ان کا آپس میں زنا کرنے کی طرح ہے۔ لواطت کی سزائیں۔ قتل کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم لوط کے عمل کرنے والے کے متعلق فرمایا کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو تم قوم لوط والا گناہ کرتے دیکھو تو اوپر اور نیچے والے دونوں کو سنگسار کر دو۔ صحابہ کا فیصلہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک خط بھیجا، ایک علاقے میں ایک ایسا شخص ملا ہے جس نے مرد سے نکاح کر رکھا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے فیصلے کے لیے صحابہ اکرام کو جمع کیا۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ایسا گناہ ہے جس کے سوائے ایک امت کے کسی اور امت نے نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جو حشر کیا آپ جانتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے اس شخص کو آگ میں جلا دیا جائے۔ تو تمام صحابہ اکرام کی رائے مبارک نے اس پر اتفاق کیا کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کر دیا کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے۔ اسی قسم کے دو واقعوں میں
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہشام بن عبد المالک نے بھی ایسے لوگوں کو آگ میں جلا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل۔ یزید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لوطی کو جلانے کی بجائے سنگسار کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جو شخص حضرت لوط کی قوم جیسا عمل کرے اس کو قتل کر دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوطی کی سزا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آبادی میں کوئی اونچا گھر تلاش کیا جائے، پھر لوطی کو منہ کے بل پھینکا جائے، پھر اس پر پتھروں کی بارش کر دی جائے۔ ائمہ اسلام کی رائے۔ امام شعبہ اور حضرت سعید بن المسیب، جابر بن زید، عبید اللہ بن عبداللہ بن معمر، امام مالک، رابعہ ابن ہرمزہ، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوطی کو سنگسار کیا جائے، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا کنوارا ہو۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سزا زانی کی ہے وہی اس لوطی کی ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل سے اس مسائل میں دو روایات منقول ہیں۔ ایک، لوطی چاہے شادی شدہ ہو چاہے کنوارا ہو، دونوں ہی صورتوں میں اس کو سنگسار کر دیا جائے۔ اس رائے میں امام اسحاق بن راہو یہ بھی ان کے موافق ہیں۔ نمبر 2، لوطی کی سزا زانی کی طرح ہے، اگر کنوارا ہے تو کوڑے، اگر شادی شدہ ہے تو سنگسار۔ اس رائے میں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے موافق ہیں۔ لوطی کا حج قبول نہ ہونے کی حکایت۔ حضرت یونس بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کی نیت سے مکہ میں حاضر ہوا، جب عرفات کی رات آئی تو جو امام صاحب ہمارے ساتھ حج کر رہے تھے انہوں نے ایک خواب دیکھا، پھر ہم مکہ واپس لوٹ گئے تو ہم نے ایک منادی کی آواز سنی جو پتھر کے اوپر سے پکار رہا تھا، اے گرو حجاج خاموش ہو جاؤ، تو تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے کہا کہ اے گرو حجاج، تمہارے امام صاحب نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کی مغفرت کر دی ہے جنہوں نے اس سال حج بیت اللہ کی حاضری دی ہے، صرف ایک آدمی کو معاف نہیں کیا کیونکہ اس نے ایک لڑکے کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ قیامت اور دوزخ میں سزائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے فرمایا، جو شخص کسی عورت کے یا کسی لڑکے کے یا کسی آدمی کے جائے پخانے میں برائی کرے گا وہ قیامت کے دن سڑے ہوئے مردار سے زیادہ بدبودار اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس کی بے حیائی کا چرچا کیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ میں داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال ضائع کر دیں گے، نہ تو اس سے کوئی مستحب قبول ہوگا نہ فرض عبادت، بلکہ اس کو آگ کے ایک تابوت میں بند کیا جائے گا اور آگ کے لوہے کی اس پر میخیں ٹھوک دی جائیں گی اور وہ میخیں اس کے منہ اور جسم میں گھس جائیں گی، بغیر توبہ کے پاک نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لواطت کرنے والا اور کرانے والا سمندر کے تمام پانی سے غسل کر لے تب بھی وہ ان کو پاک نہیں کر سکے گا، ہاں یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ قوم لوط میں شامل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی میری امت میں قوم لوط والا گناہ کرتا تھا وہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قوم لوط میں منتقل کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ لوط کی بدترین حالت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جس حالت میں فوت ہوتا ہے اسی حالت میں قبر سے نکالا جائے گا،
حتیٰ کہ لوطی کو جب نکالا جائے گا تو اس نے اپنا اعلیٰ تناسل اپنے دوست کی جائے پخانہ میں رکھا ہوگا۔ یہ دونوں قیامت کے دن بے حد رسوا ہو رہے ہوں گے، لوطی بندروں اور خنزیروں کی شکلوں میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن لوطیوں کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں کھڑا کیا جائے گا۔